بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حیدر اسلامک میڈیا پاکستان، اور میں ہوں آپ کا روحانی جسمانی معالج حکیم قاری فاروق حیدر۔ ناظرین اکرام، ایک بہترین نیا نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ نسخہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہو۔ جن کی عمر 40 سال ہے یا 40 سال سے کم ہے، یہ نسخہ ہرگز نہ استعمال کریں۔ یہ ان بزرگوں کے لیے ہے، ان ساتھیوں کے لیے ہے جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو مردہ جسم کو زندہ کر دیتا ہے۔ انسان کی جان، انسان کی روح انسان کے جسم میں موجود ہو، اور ظاہری طور پہ جسم جتنا بھی نڈھال ہو چکا ہو، مردہ ہو چکا ہو، تو یہ وہ نسخہ ہے جو مردہ جسم کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو بڑھاپے کے اندر جوانی کی شان کو دکھاتا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 120 سال تک کیوں نہیں ہو گئی، تو آپ کے بالوں کو یہ دوبارہ سیاہ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ عمر کے کسی سٹیج کے اوپر کیوں نہ ہوں، یہ نسخہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت سے آپ کے بال دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ نسخہ ہے جو قوت با کے خزانوں کا مالک ہے، انتہا درجے کی قوت با پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ضعف بصارت کو دور کر دیتا ہے، آنکھوں کو بالکل روشن کر دیتا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے کئی کلو دودھ جو ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ قوت با جو ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 200 سال تک بھی کیوں نہ ہو، یہ زندگی میں ایک مرتبہ نسخہ آزمائیے گا، اللہ کی توفیق، اس کی رحمت سے آپ کی قوت با 200 سال تک بھی ضائع نہیں ہوگی، زائل نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ نسخہ حقیقت میں حکیم علی محمد خان جو دہلی والے ہیں، صاحب درر السلک ہیں، جن کا تعارف میں حب حیات کے اندر کرا چکا ہوں، یہ بھی انہی کا نسخہ ہے۔ سلک الدرر کتاب کا نسخہ ہے، یہ بہت پرانی کتاب ہے، اس کا نسخہ ہے، اور میں نے آزمایا ہے، اور آزمانے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں سوچتا ہوں کہ آج کل بہت سارے دوست احباب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں حکیم سے دوائی کھائی، اس نے فائدہ نہیں دیا، فلاں نسخہ استعمال کیا، اس نے فائدہ نہیں دیا۔ جو میری ناقص سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل حکماء نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے۔ پہلے حکماء کرام محنت کیا کرتے تھے، اور ایک ایک نسخے کے اوپر ایک ایک مہینہ، 6 مہینے، سال لگا دیا کرتے تھے، تو وہ ان کے نسخے جو ہے وہ 100% کام کیا کرتے تھے۔ آج حکماء نے محنت کو چھوڑا ہے، مطالعہ کو چھوڑا ہے، تو نسخہ جات نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ حکیم ہیں تو آپ کے لیے یہ درخواست ہے کہ 2 چیزوں کو اپنے لیے لازم اور ضروری قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت سے آپ کا ہر نسخہ جو ہے وہ کام کرے گا۔ سب سے پہلی چیز، مطالعہ کو اپنے لیے لازم قرار دیں، پرانی کتب کا رات دن مطالعہ کریں، مطالعہ جاری رکھیں۔ اور دوسری آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جب بھی نسخہ بنائیں تو اس کے اوپر محنت خوب کریں، محنت کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت سے آپ کو 100% آپ کے نسخہ جات سے رزلٹ ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں آج کے نسخہ کے اجزاء کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کالے رنگ کا سانپ، جو بالکل کالا ہو، اوپر سے بھی نیچے سے بھی بالکل کالا ہو۔ جتنا بڑا مل جائے یہ آپ کے لیے، جتنا کالا بلیک ملے گا یہ نسخہ اس کے لیے اتنا فائدہ مند بہترین بنے گا۔ اور دوسرا آپ نے لینے ہیں چنے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک مٹی کا برتن لینا ہے، مٹی کے برتن کے اندر چنے بھی ڈال دینے ہیں، اور سانپ کو ٹکڑے کر کے اس کو بھی ڈال دینا ہے، اور اس کو مکس کر دینا ہے، چنوں کو بھی، بلیک چنوں کو بھی، اور سانپ کے ٹکڑوں کو بھی مٹی کے برتن کے اندر مکس کر دینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے پارا کی کجلی جو گندک آملہ سار والی ہے، یہ 4 تولے لے کے آپ نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے،
اوپر ڈالنے کے بعد اس کو بند کر دینا ہے، گل حکمت کر دینا ہے، آٹا لگا کے مٹی لگا کے اچھی طرح بند کر دینا ہے، اور 40 دن کے لیے زمین کے اندر دفن کر دینا ہے۔ ایسے دفن کرنا ہے کہ وہاں سے کوئی اس کی بھاپ نکلنے کی گنجائش نہ ہو، اچھی طرح زمین کے اندر گڑھا کھود کے آپ نے 40 دن کے لیے دفن کر دینا ہے۔ 40 دن کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ نکالنے کے بعد وہ جو چنے ہوں گے، چنے کی مقدار بھی سن لیں، ساب سے 3 حصے زیادہ آپ نے چنے ڈالنے ہیں۔ اگر آپ کا ساب 1 پائیا ہے تو کم از کم 3 پائیے آپ نے، 3 پاؤ آپ نے اس کے اوپر چنے ڈالنے ہیں، یعنی ساب سے 3 ہی گنا زیادہ چنے ڈالنے ہیں۔ اور کجلی ڈال کے 4 تولہ بند کر کے زمین کے اندر دفن کر دینا ہے۔ 40 دن کے بعد نکالنا ہے۔ نکالنے کے بعد ان چنوں کو آپ نے کسی برتن کے اندر محفوظ کر لینا ہے، اور 1 بکری کا بچہ سفید رنگ کا لینا ہے جو 1 ماہ کا ہو، اور اس کو وہ چنے کھلانے شروع کر دینے ہیں۔ 2.5 تولہ سے اس کی ابتدا کرنی ہے، اور ہر روز 6 ماشا اس کی خوراک کو بڑھاتے جانا ہے۔ وہ سارے کے سارے چنے اس بکرے کو، جو 1 ماہ کا بکرا تھا، سفید رنگ کا تھا، اس کو آپ نے کھلانے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت سے 15 دن کے بعد یہ سفید بکرا کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت نکلے، اس کو آپ نے دیسی گھی کے اندر برابر، گوشت کے برابر گھی لینا ہے۔ اس کو اچھی طرح آپ نے سرخ کر لینا ہے گھی کے اندر۔ جب گھی کے اندر گوشت سرخ ہو جائے تو گوشت کو علیحدہ کر لینا ہے اور گھی کو علیحدہ کر لینا ہے۔ گوشت آپ نے ایک مرتبان لے کے اس کے اندر ڈال کے اوپر شہد ڈال دینا ہے، اس کو علیحدہ محفوظ کر لینا ہے۔ اور جو آپ نے گھی آپ کے پاس تھا، وہ گھی آپ نے علیحدہ کر لینا ہے۔ اب استعمال کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں۔ صبح کے ٹائم صرف 1 تولہ گھی کا روٹی کے ساتھ، حلوہ کے ساتھ، حلوہ کے اندر ڈال کے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور 1 تولہ گوشت رات کو کھانا ہے جو آپ نے مرتبان کے اندر رکھا تھا۔ تو یہ وہ نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت سے انسان کی عمر کسی سٹیج کے اوپر بھی کیوں نہ ہو، انسان کے بال دوبارہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کسی عمر کی سٹیج کے اوپر بھی کیوں نہ پہنچا ہو، قوت با کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کی نظر تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ قوت با کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اور یہ وہ نسخہ ہے جس کے استعمال کرنے سے قوت با انسان کی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو ناظرین اکرام، بنائیے گا، فائدہ اٹھائیے گا، اور ہمیں اپنی پرخلوص دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا تھا، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر نئے نسخہ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا روحانی جسمانی معالج حکیم قاری فاروق حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔